ہم مزید تحقیق کے لیے عراق کے اہم ترین مزارات پر گئے۔ کربلا دنیا میں شیعہ کا سب سے بڑا مزار ہے، ہر سال لاکھوں لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے عملی نمونہ دیکھا کہ بعض مذہبی رہنما کس طرح بڑی آسانی کے ساتھ قانون شکنی کرتے ہیں، بلکہ معاملہ نابالغ اور کم عمر بچیوں کے ساتھ نکاح متع تک جا پہنچا ہے۔ اشکار ایک رات کے بعد اسے واپس لے آنا۔ جی ہاں، یاد رہے یہ انتہائی غریب لوگ ہیں۔ جنگ میں بیوہ ہو جانے والی طوائفیں بننے پر مجبور کر دی گئی۔ یہ لوگ پرتشدد جنسی تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، بہت تشدد والا جنسی تعلق۔ مذہبی رہنما بچوں کے جنسی استحصال کے بارے میں اپنی آراء اور طریقے پیش کرتے ہیں۔ اس بچے کے جسم سے لذت لینا، اسے پستانوں سے پکڑنا عام چیز ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 9 سال یا اس سے زیادہ عمر کی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس جنسی تجارت میں بچے تک فروخت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ 12 سال کی بچی خوبصورت تحفہ ہے کیونکہ وہ فریش مال ہے۔ یہ مختلف مال ہے بشرطے کہ وہ کماری ہو، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مل کر اسے دھوکہ دیا، لہٰذا مذہبی رہنما بند دروازوں کے پیچھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تصویری اور ریکارڈ شدہ دلیل حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس خفیہ ریکارڈنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارے رپورٹر کے لیے سب سے پہلا دشوار کام الکاظمیہ میں سیکیورٹی حصار سے کیمرہ لے کر گزرنا تھا۔ یہ کام انتہائی مشکل اور خطرناک تھا، اس لیے ہم نے اس کی شناخت بھی چھپا دی۔ میں پہلی دفعہ الکاظمیہ آیا ہوں اور میں انتہائی خوفزدہ تھا۔ پہلا چیک پوائنٹ واقعتاً خوفناک تھا کیونکہ میرے پاس خفیہ کیمرہ تھا۔ اگر وہ اسے ڈھونڈ نکالتے تو میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہمارے رپورٹر نے بہت سے مذہبی رہنماؤں سے گاہک بن کر ملاقات کی۔ میں کچھ دفاتر میں حاضر ہوا تاکہ نکاح متع کے متعلق کچھ پوچھ سکوں۔ ان میں سے ایک دفتر شیخ حسین کا تھا۔ كان أحدهم هو الحسين۔ سیدی، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا اخبار ہے؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے والدین کو اپنی رحمت میں رکھے۔ یہ حسین موسوی ہے، اس کا دفتر ایک درگاہ کے بالمقابل ہے۔ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ میری ڈینٹل لیبارٹری ہے، اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہو تو آپ ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو آپ پر، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ تکلیف میں آپ سے رابطہ کروں۔ میری کہانی یہ ہے کہ میں عراقی باشندہ ہوں مگر لندن میں مقیم ہوں اور تھوڑے دنوں کے لیے بغداد کی زیارت کو آیا ہوں۔ ہمارے رپورٹر نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی سے ملا ہے اور اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس نے پوچھا کہ کیا کوئی مذہبی رہنما اس لڑکی سے میرا نکاح متع کروا سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ کم از کم کتنی مدت کے لیے نکاح کر سکتا ہوں؟ 1 دن، 2 دن، آدھا دن یا پھر 1 گھنٹہ کے لیے؟ شریعت نے اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا۔ ہم ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کریں گے اور وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اس مذہبی رہنما نے کہا بہتر یہ ہے کہ اس نکاح کی رجسٹریشن نہ کی جائے۔ یہ زبانی کلامی کرو اور 1 ہفتہ کے بعد اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ شرعی طور پر تو اجازت ہوگی مگر قانونی طور پر نہیں۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ زبانی کلامی معاہدہ ہوگا، نہ کوئی رجسٹریشن ہوگی، نہ کتابت، نہ انگوٹھا لگے گا اور نہ کوئی پیپر ہوگا۔ مذہبی رہنما نے کہا کہ نکاح متع کا تحریری ثبوت نہ ہونا اس کے لیے فائدہ مند ہے، جبکہ تحریری ثبوت اسے مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔ میں تمہیں چند مشورے دیتا ہوں۔ لڑکی کو یہ نہ بتاؤ کہ میرا دفتر الکاظمیہ میں ہے۔ اگر بات صرف دور سے طے ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے میرے آفس نہ آ سکے گی۔ تحریری ثبوت کے بغیر نکاح متع بہترین راستہ ہے۔ یہ مذہبی رہنما ہمیں لڑکی کے جنسی استحصال اور پھر اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ کار بتا رہا تھا۔ میرے پاس تو دلیل تھی کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے کانوں سے سنا تو مجھے شدید جھٹکا لگا۔ مجھے تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مذہبی رہنما کس طرح مجھے اس لڑکی کے جنسی استحصال کرنے اور پھر اسے کسی گلی میں چھوڑ دینے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ ان خدمات کا وہ باقاعدہ معاوضہ لیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پر کل کتنا خرچہ ہوگا؟ واللہ جب لوگ معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے میرے آفس آتے ہیں تو وہ ہمیں بطور ضمانت 100، 200، $250 دیتے ہیں۔ یہ تو تمہاری خدمات کے بقدر ہوتا ہے۔
مقام کربلا کے نزدیک عام سڑکوں پر بعض مذہبی رہنماؤں کو دیکھا جو نکاح متع کرانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک شیخ سلوی ہیں. آپ سے ملنا میری خوش بختی ہے. اللہ خوش رکھے. میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. شیخ سلوی نے بتایا کہ وہ عراق کی ایک مضبوط ترین مسلح جماعت کے کارکن ہیں. ہمارے رپورٹر نے ظاہر کیا کہ وہ ایک کنواری لڑکی سے ملا ہے جس کی عمر 12 سال ہے. محترم سید، میں ایک ایسی کنواری لڑکی سے ملا ہوں جس کی عمر 12 سال ہے اور وہ یتیم بچی ہے. سیدھی سی بات ہے، میرا اس سے مستقل شادی کا پروگرام تو نہیں ہے، مگر میں اس سے وقتی نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو کیا ایسا کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کنواری لڑکی کے ساتھ یہ نکاح صحیح ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 9 سال یا اس سے زیادہ عمر کی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شرعی قوانین ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے اگلے حصے میں جمع نہ کرو. اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. بوس کنار مباشرت. پچھلے حصے میں جمع ممنوع نہیں ہے. جس طرح بھی فائدہ اٹھاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے. کاظمیہ میں کثرت سے وقوع پذیر ہے. ہم نے اس سلسلے میں 10 کے قریب مذہبی رہنماؤں سے بات کی تو ان میں سے 8 نے اسے صحیح قرار دیا. سید رائد ان میں سے ایک ہے. اس کا لقب سید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل عزت خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکی سے ملا ہے اور اس کے ساتھ حلال طریقے سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. اس لڑکی سے مدت معین کر لی ہے؟ جی ہاں، 1.5 گھنٹہ یا پھر 1 گھنٹہ، اس سے کچھ بھی زائد نہیں، بس 1.5 گھنٹہ فقط. 1-1.5 گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ تم 1 دن کے لیے تو اسے نکاح کرو، کیونکہ 1 گھنٹہ 1.5 کے لیے تم اس کے ساتھ بس مشغول ہی رہو گے. اگر 1 دن کے لیے ہو تو تم آرام سے رہو گے. پکی بات ہے. اس نے بتایا کہ نکاح متع مرد کو اجازت دیتا ہے کہ جیسے چاہے خوبصورت انداز میں لطف حاصل عورت کے لیے تو کچھ پابندیاں ہیں، مگر ایک مرد کچھ رقم کے عوض جیسے چاہے ایک عورت سے نکاح متع کر سکتا ہے اور پھر فوراً کسی دوسری عورت سے نکاح متع کر سکتا ہے. تو کسی عورت سے جلد 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کے لیے نکاح متع کر سکتا ہے اور پھر فوراً کسی دوسری عورت سے نکاح متع کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. عراقی دستور کے مطابق غیر شادی شدہ جوڑے کو ہوٹل میں کمرہ کرائے پر دینا غیر قانونی ہے، مگر سید رائد نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں تمہارے ہوٹل کا بندوبست کر دوں گا. یہ فرسٹ کلاس ہوٹل ہے اور اسی کمرے، ایئر کنڈیشن، اٹیچ باتھ، فریج وغیرہ، پورا کوارٹر ہوگا. یہ ہماری وساطت سے ہوگا. میں نے چند ایسے لوگوں سے ملاقات کا پروگرام بنایا جو مذہبی رہنماؤں سے نکاح متع کے سلسلے میں مدد طلب کرتے ہیں. میری ملاقات ایک ایسے 40 سالہ شخص سے ہوئی جو ایک پیشہ ور انسان ہے. ہم اس کا نام علی ظاہر کریں گے. علی نے مجھے اس شرط پر معلومات فراہم کی ہیں کہ اس کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. علی نے مجھے بتایا کہ وہ باقاعدگی سے نکاح متع کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ نکاح چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. میں اس لڑکی سے ملتا ہوں، ہم دونوں کچھ رقم یعنی معاوضے پر متفق ہوتے ہیں. میں اسے لے کر اپنے یا پھر اپنے دوستوں کے گھر جاتا ہوں اور وہاں پر تمام عمل سر انجام پاتا ہے. مجھے تو یہ معاملہ جسم فروشی سے مشابہ نظر آ رہا تھا، مگر علی کا کہنا تھا کہ وہ حلال جنسی تعلقات چاہتا ہے. جب تجھے ایک مذہبی رہنما بتائے کہ نکاح متع حلال ہے تو پھر میں اسے گناہ شمار نہیں کرتا اور حلال ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں رکھتا. میں کسی ایسی ویسی یا راہ چلتی لڑکی سے متع نہیں کر رہا. ہماری ملاقات کے دوران علی نے ایک اور پریشان کن صورتحال کا ذکر کیا، اور یہ حقیقت تھی کہ بعض لوگ مذہبی رہنماؤں کو اپنی چھوٹی بچیاں خوشی کے ساتھ نکاح متع کے لیے پیش کرتے ہیں. 12 سال کی بچی پیش کی جاتی ہے کیونکہ وہ فریش مال ہے. وہ تازہ مال بطور تحفہ پیش کرتے ہیں. یہ لوگ ایسی چھوٹی بچی کو فریش کہتے ہیں. یہ مال ذرا مہنگا ہوتا ہے، یعنی $500، $700، $800. ہاں، اس میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں مولوی کا الشخص الوسيط يعني للشيخ.
بدأت تتكشف نکاح متا کے بارے میں ہمیں عجیب و غریب انکشافات ہو رہے تھے۔ رجال دين مذہبی رہنما ان لوگوں کی وساطت سے مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں جو انتہائی کم عمر بچیوں سے نکاح متا کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے کیمرے کے ذریعے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے۔ أخبر مراسلنا سيد رائد ہمارے رپورٹر نے سید رائد سے پوچھا کہ میں ایک 13 سالہ کنواری دوشیزہ سے ملا ہوں، تو کیا اس عمر میں اس کے ساتھ نکاح متا جائز ہے؟ هذه الحالة بس اس کے کنوارا پن کو ضائع نہ کرو، اگلے حصے سے بچو، لیکن اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا، اس کے پستان چھونا عام بات ہے۔ الجنس المهبل اس کے اگلے حصے میں جنسی تعلق ممنوع ہے، لیکن بقیہ سب کچھ اس مذہبی رہنما کے کہنے کے مطابق جائز ہے۔ مجھے واضح طور پر بتائیے میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ اگلے حصے میں جمع نہ کرو، پچھلے حصے میں جمع؟ یہ جائز ہے، مگر اگلے حصے سے بچو، اس کی بکارت ظاہر نہ کرو۔ کیا میں اس کے ساتھ اینل سیکس کر سکتا ہوں؟ پچھلے حصے میں جمع عام چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اسے پیچھے کوئی زخم ہوا تو؟ یہ تمہارے اور اس کے مابین معاملہ ہے، اگر اسے درد وغیرہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ برداشت کر لے تو کر لے۔ سید رائد نے کہا وہ آیت اللہ عظمی سیستانی کا پیروکار، وہ شیعہ مذہب کے اہم ترین اور بہت بڑے عالم ہیں۔ جیسا کہ عراق میں بعض دیگر مذہبی رہنماؤں کا عمل ہے، اسی طرح آیت اللہ نے بھی ماضی میں یہ بات اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ اگر 9 سال سے بھی کم عمر بچی کے ساتھ نکاح متا ہو جائے تو دین شیعہ اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ طلبنا من آية الله العظمى ہم نے آیت